ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم بعد، درود شریف کی آپ نے فضیلت سنی ہے۔ درود شریف ایسا عمل ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے بھی، اور اے ایمان والو تم بھی رحمت مانگو اپنے محبوب پر۔ ایک بات حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے لکھی اور ایک بات حضرت تھانوی رحم اللہ نے۔ شیخ زکریا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ حکم ہمیں ہے کہ تم درود بھیجو، ہم پھر پلٹ کر اللہ ہی کو کہہ دیتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد، آپ بھیجیے۔ حکم ہے ہم بھیجیں، ہم پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کچھ خود بھیج سکیں، تو مولا ہی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی شان کے مطابق ان کی شان کے حساب سے بھیجیں۔ ہم نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کناز فقیر ہیں، انتم الفقراء، ہم فقیر ہیں۔ فقیر کیا بھیجے گا بھائی، بولو، آپ ہی بھیج دیجیے اپنی شان کے مطابق اور ان کی شان کے مطابق، انہی کو درخواست دے دیتے۔ حکم تو ہمیں ہے، تم بھیجو، اللہ میں آپ ہی بھیجیے صلی اللہ محمد۔ دوسری بات حضرت تھانوی نے فرمائی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس درود شریف بھیجنے میں، سن لو، کہ ہم نے کچھ کیا ہو، ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو اس کے بعد ہمارے بھیجنے کی کیا حیثیت ہے بتائیے ذرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو بس اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو ہماری ضرورت ہے، ہمیں سب اس لیے شامل کیا ہے تاکہ ہمیں کچھ مل جائے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف یقینی قبول ہے، درود، ہر درود قبول ہوتا ہے، غفلت قلب سے کہا جائے، جس وقت بھی پڑھا جائے وہ قبول ہے۔ یہ قبولیت دلیل ہے کہ ہمارا دخل نہیں، کیونکہ جو اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ کبھی قبول ہوتے ہیں، کبھی قبول نہیں ہوتے۔ حج جیسا عمل کبھی کسی کا قبول ہے، قبول نہیں، زکوٰۃ کسی کا قبول ہے، قبول نہیں، نماز کسی کا قبول ہے، قبول۔ جب یہ یقینی قبول ہے، معلوم کہ یہ بڑے کا بڑے کے ساتھ معاملہ ہے، ہم چھوٹوں کو نوازنے کے لیے شامل کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمیں ملے گا جو ملے گا، ورنہ ان کو بتائیے آفتاب کو جو ہم روشن کریں، چراغ دکھا کر بھی تیری روشنی میں اضافہ ہو جائے تو ہنسے گا نا آفتاب کے، کیا ہو گیا بھائی تمہیں ہے؟ یہ ہے، ہم اس لیے شامل کیا ہے تاکہ 10 درجے بلند ہو جائیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں مل جائے، کیونکہ وسیلہ تو آپ کی ذات ہے، سب کو ان کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ پھر لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، تو ان کے وسیلے سے تو ہے میاں، درود شریف تو وسیلہ ہی ہے نا ہمیں نوازنے کا، ذات پیغمبر وسیلہ ہے اس میں، بولو، ان پر بھیجو تاکہ تمہیں ملے۔ ہمارے بھیجنے سے ان کا سٹیٹس تھوڑی بلند ہو رہا ہے، وہ تو سٹیٹس جو ہے وہ ہے، بولو، ہمارے ہونے سے ہو رہا ہے، استغفر اللہ، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کسی کا کیا سٹیٹس بلند کریں، ہمارا اپنا جو حال ہے، بولو بھائی ہے، تو پھر ان کا وسیلہ نہیں ہے، ان کے وسیلے سے نوازیں، درود بھیجو، کیوں تمہیں نوازنا ہے؟ نہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں تو پھر کس کی کیا ضرورت ہے؟ سارے فرشتوں کی تعداد تو ہے کہ ان کے عدد بے شمار نہیں کیا جا سکتا سوائے مولا کی ذات کے، وہ بھیج رہے ہیں۔ پھر ہم جیسے ایمان والے تو گنے چنے ہیں دنیا میں، کوئی تھوڑے سے ہوتے ہیں، دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم چند % ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے، تو پھر ہم درود اور انہیں بھی وہی ہے جو نماز روزہ کرنے والے بھیجتے ہیں، باقی سب آپ مغفلین کی جماعت ہے۔
تو آپ اتنے جو تھوڑے سے بھیج رہے ہیں تو ان سے ان کا مقام تھوڑی بلند ہو رہا ہے، ہمیں نوازا جا رہا ہے، آپ وسیلہ بن گئے نا، پھر کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں جی، ہیں دماغی خلل ہے، دماغی خلل ہے۔ دنیا میں تو وسیلے جانتے ہو، بیگم روس جائے یار کی میں کنو راضی کریے، کنو آکھے ماما نو آکھے چاچے نو آکھی ہے یہاں جناب عجیب ہے۔ ٹھیک ہے ذات الہی بندے کی براہ راست بھی سنتی ہے، لیکن اس کی رحمت کھینچنے کے اسباب ہیں، تم روز لیکن روزہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، آج کرتے پھر دعا کرتے جو قبول ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اس کی رحمت کھینچنے کے اسباب ہیں۔ اس طرح نیکوں کا، اللہ والوں کا، پیغمبر کا وسیلہ جو ہے وہ دراصل ان کی رحمت کھینچنے کا سبب ہے۔ اللہ نے دارالاسباب رکھا ہے، یہاں بلا سبب کوئی چیز نہیں، آخرت میں بلا سبب ہوگی ہر چیز، وہاں کوئی اسباب نہیں، بغیر اسباب کی ہوگا بات یہ کر دیتا ہوئے، بغیر اسباب کی ہر چیز ہوگی، بلا ڈائریکٹ، وہاں ڈائریکٹ ڈیلنگ، جہاں اسباب ہے، جہاں اللہ کے افعال اللہ کے نام اور صفات میں چھپائے ہوئے ہیں، یا صفات اور نام، بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے شروع، اللہ فرمائے میرا نام استعمال کرو، ذات وہاں ہو، وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ تیرے رب کو دیکھتے ہو، جہاں ناموں کو میرے استعمال کرو، جہاں میرے نام سے کام بن جائے گا تمہارا، دنیا میں میرا نام کافی ہے، وہاں آؤ گے تو پھر وہاں بیچ میں سے سب اسباب کے پردے ختم ہو جائیں۔ ایک آدمی چاہے گا جی یہ پرندہ جو ہے نا بھن کے آ جائے تو اسباب نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، پکایا جائے، فوراً آ جائے گا ڈش میں تو اسباب ختم ہو گئے نا، ڈش میں بھاگ گیا پک کر کھا لیا، پھر اڑ گیا، کیونکہ جنت کا پرندہ اس کو ختم تو ہونا نہیں ہے، پھر اڑ جائے گا، کھا بھی لیا اڑ بھی گیا، پھر ویسی وہ چیز ہو جائے گی۔ یہ دنیا تو دال اسباب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنی رحمت کی بھی اسباب رکھے، اس لیے قبولیت دعا کی ایک اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ کسی نیکی کر کے دعا کرو تو قبول ہوگی، کوئی نیکی، تو صدقہ کر دیا دعا کر رہے ہو، تو رکعت پڑھ لی دعا کر رہے ہو، تلاوت کر لی دعا کر رہے ہو، ذکر کر رہے دعا کر رہے ہو، اب کوئی نیکی کر کے، یہ نیکی کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے اور واسطہ ہے رحمت الہی کو کھینچنے کا، اب دعا مانگو گے کام بن جائے گا۔ دیکھو اس لیے میرے دوستو درود شریف کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے انسان کو، خصوصاً جمعرات کی رات کو اور جمعے کے دن کو ایک ایک تسبیح کم از کم پڑھیں۔ ہمارے استاد بڑی تاکید فرماتے ہیں، جمعے کی رات کی ایک تسبیح، جمعے کے دن میں ایک تسبیح، اور عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 بار اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جب ہم پڑھتے جمعے کو اس وقت پڑھ لیں، جمعے کو ہم نے فرمایا جمعرات اور جمعے کو جناب درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے انسان کو، یہ وظیفہ ہے بس، جمعرات کی رات کو اور دن کو جمعے کا بھائی یہ وظیفہ پڑھو، ہر وظیفے سے زیادہ آپ درود شریف پڑھو بس۔ چلو اللہ عمل کی توفیق دے، لاؤ بھائی۔ دوست کی والدہ وفات پا چکے، اللہ بے حساب مغفرت فرمائے۔